دینار ہیں، یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سلی ہوئی ہے۔ وہ ڈاکو نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، نوجوان کیا بات ہے، لوگوں نے تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپانے کا ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے، مگر تم نے سختی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی۔ نوجوان نے کہا، میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان کا یہ بیان تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا دریا چھلکنے لگا، اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا۔ وہ کہنے لگا، صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق اور مولا رب عز و جل کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کرتا چلا جا رہا ہوں، مخلوق خدا کا دل دکھاتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مجھے سننے والوں، آپ کے اندر ایک یہ تشویش پیدا ہو رہی ہوگی، آخر یہ 18 سالہ نوجوان کہ کون نوجوان ہے جس نے اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا، اور جس کی نیکی کی دعوت، جس کی سچائی نے ڈاکوؤں کو ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ سنو، یہ نوجوان، یہ 18 سالہ نوجوان جو ماں کی تربیت کا شاہکار نظر آیا، یہ نوجوان میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ تو پتہ چلا کہ ماں باپ کی نیکی، ماں باپ کی پرہیزگاری کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے نصرانی بناتے ہیں، یعنی ماں باپ کی تربیت پر بچہ پروان چڑھتا ہے۔ غور کیجئے اس رب کریم کا، ہمارے مالک و مولا کا ہم پر کس قدر یہ کروڑوں احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہم کو ایک ایسے گھر میں پیدا کیا کہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں۔ ہمیں ایک ایسے ماں باپ کی صحبت عطا کی میرے رب کریم نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے ماں باپ عطا ہوئے جو تمام صحابہ کرام سے عشق و محبت کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے ماں باپ عطا ہوئے جو تمام اولیاء کرام سے عشق و محبت کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے ماں باپ عطا ہوئے جنہوں نے ہمیں دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول اختیار کرنے پر اجازت عطا فرما دی۔ ہمیں ایسے ماں باپ عطا ہوئے جنہوں نے امیر اہل سنت کا مرید بننے پر ہمیں مبارکباد عطا کی۔ الحمدللہ، یہ رب کا کرم ہے۔ تو غور کیجئے کہ جو بچہ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو یا کسی غیر مسلم جو بھی کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو، تو ماں باپ جیسی عبادت کرتے ہیں بچہ ان عبادت کو اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ ماں باپ کا اثر قبول کرتا ہے بیٹا۔ وہ ماں باپ غور کریں، وہ والد غور کریں جو اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے لے کے جاتے، جمعہ کے لیے اٹھتے، بیٹے کو اٹھاتے اور اپنے انگلی پکڑ کر اس کو کرتا شلوار پہنا کر، سر پر ٹوپی پہنا کر، انگلی پکڑ کر جمعہ کے لیے لے کے گئے۔ اب جمعہ کے لیے لے کر گئے تو وہ جمعہ پڑھ کر گھر پر آئے، ختم۔ والد صاحب آئے، کھانا کھایا، سو گئے۔ عصر بھی والد صاحب کی گئی، مغرب بھی گئی، ساری نمازیں والد صاحب بھی گئی، بیٹے کی بھی گئی۔ اب جب بیٹا بڑا ہوا تو بیٹے کی طبیعت کیا تھی کہ بیٹا جمعہ کا دن کا انتظار کرتا، جب جمعہ آتا تو بیٹا تیار ہوتا، نہاتا دھوتا، سر پر ٹوپی پہنتا، اور اب چلنا سیکھ گیا، بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا۔ اب چلتے چلتے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے گھر آ گیا، دوبارہ اس کو پانچوں نماز کی پرواہ نہیں۔ والد غور کرے کہ جب آپ انگلی پکڑ کر اپنے بیٹے کو جمعہ کی نماز کے لیے لے کر گئے
آپ کا بیٹا بڑا ہو کر جمعہ کا نمازی بن گیا. اگر آپ اسی طرح اپنے اولاد کا ہاتھ پکڑ کر، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر فجر کی نماز کے لیے لے کے جاتے، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر ظہر کی نماز کے لیے لے کے جاتے، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہتے کہ بیٹا جاؤ اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرو، اسے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرواتے اور ہفتہ وار اجتماع میں بھجواتے اور ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آتے، تو آج آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہوتا. مگر ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم اپنے بیٹے کو اپنی آفس میں ضرور لے کر گئے، اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل اور کار میں بٹھا کر اسے اسکول، کالج اور یونیورسٹی ضرور چھوڑنے کے لیے گئے. اگر نہیں گئے تو اپنے بیٹے کو لے کر ہم 5 وقت مسجد میں نہیں گئے. حالات ہمارے سامنے. میٹھے اسلامی بھائیوں، موجودہ حالات میں اخلاقی قدروں کی پامالی یاد رکھیے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب کے سامنے. نیکیاں کرنا بے حد دشوار اور ارتکاب گناہ بہت آسان ہو چکا ہے. مسجدوں کی ویرانی اور سینما گھروں و ڈرامہ تھیٹروں کی رونق دین کا درد رکھنے والوں کو آٹھ آنسو رلاتی ہے. ٹی وی، وی سی آر، ڈش اینٹینا، انٹرنیٹ اور کیبل کا غلط استعمال کرنے والوں نے اپنی آنکھوں سے حیا دھو ڈالی. تکمیل ضروریات اور حصول سہولیات کی جد و جہد نے انسان کو فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیاوی شان و شوکت اور ظاہری آن بان مسلمانوں کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا چکی ہے. مگر افسوس اپنی قبر کو گلزار جنت بنانے کی تمنا دلوں میں گھر نہیں کرتی. ان نامساعد حالات کا ایک بہت بڑا سبب والدین کا اپنی اولاد کی درست اسلام کی تعلیمات کے مطابق تربیت نہ کرنا ہے. اب نتیجہ آپ کے سامنے، فرد سے معاشرہ، فرد سے قوم، قوم سے معاشرہ بنتی ہے. آج اس معاشرے کی زبو حالی کا رونا شاید ہی کوئی نہ روتا ہو. سارے اس طرح کے آپس کی گفتگو کرتے رہتے ہیں، جناب حالات ایسے ہو گئے، حالات ایسے ہو گئے، جرائم یوں بڑھ گئے تو مجرم بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کی گفتگو اپنی جگہ پر ہے، مگر ایک گفتگو کرنے والوں ذرا کبھی غور کیا آپ نے کہ آخر آج آپ کی گفتگو کا نتیجہ کیا؟ آپ حالات کے برے ہونے پر افسوس تو کر رہے ہیں، مگر یہ حالات کے درست ہونے کی آپ نے کوشش کیا کی؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ ایک دن آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے؟ آج آپ کی اولاد جو 8 سال کی، 10 سال کی، 12 سال کی، 15 سال کی، یہ کل بڑی ہوگی. یہی ایک نوجوان، ایک جوان، کل اس نے شادی کرنی ہے، کل اس نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، پھر اس کی اولاد نے بڑا ہونا ہے، کل اس نے باپ بننا ہے، کل اس نے استاذ بننا ہے، کل اس نے معاشرے کا کوئی نہ کوئی فرد کسی نہ کسی مقام پر اس نے آنا ضرور ہے. غور کیجئے کہ جب غیر تربیتی یافتہ، اور غیر تربیتی یافتہ سے میرے مراد اسلامی تربیت ہے. ہم جس تربیت کو تربیت کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ، یہ تربیت اسلام کو مطلوب نہیں ہے. جو ہم جس کو تربیت کہتے ہیں، ہماری تربیت فلم دکھانا ہے، ہماری تربیت ٹی وی کے سامنے بٹھانا ہے، ہماری تربیت صرف کالج اور یونیورسٹی کے اندر اپنے بچے کو بھیج کر اسے ماسٹرز کی ڈگری دلوا دینا ہے، اسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دینا ہے، اسے MBA کروا دینا ہے، اسے BBA کروا دینا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی ویل کوالیفائڈ پرسنالٹی بنا کر ایک معاشرے کے اندر ایک ابھار دینا ہے کہ بس یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے، خلاص. اور ہم سمجھتے صرف یہی تربیت ہے. نہیں، غلط فہمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں اسلام نے ماں باپ کے لیے اولاد کی تربیت کو بیان کیا، وہاں اس کی دینی تربیت مراد ہے، اسلامی تربیت مراد ہے. آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی کہ آپ کا بچہ صبح کو اٹھ کر ایک انگلش اخبار لے کر پڑھ لیتا ہے، آپ کو اچھا تو ضرور لگتا ہے، لیکن آپ کا یہی بیٹا قرآن مجید کھول کر نہیں پڑھ سکتا. آپ کے ماتھے پر شکن کیوں نہیں آئی؟ غور کرے بندہ. آپ کا بچہ اسکول نہیں گیا، آپ نے اٹھ کر اسے ڈانٹا. آپ کا بچہ ٹیوشن نہیں گیا، آپ نے اٹھ کر اسے ڈانٹا. دفتر سے آ کر آپ نے اس کے بارے میں پرسش کی، آج اسکول کیوں نہیں گئے؟ فیس حرام کی ہے میری، پیسے کے حرام کے میں دیتا ہوں کہ تم اسکول نہیں جاتے ہو، ٹیوشن کی فیس میری حرام کی ہے کہ تم ٹیوشن نہیں جاتے ہو، کیوں برباد کرتے ہو میری رقم کو، کیوں